ابتدائی دور کے اندر ہم لوگوں پر بڑی جافشانی سے محنت کی، ہم ان کے شاگرد ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین تکمیلی صاحب، مولانا عبدالاحد صاحب ملی جامنیر، مولانا سمیع اللہ قاسمی دربھنگا، مولانا محمد مسلم قاسمی، مولانا محمد یاسین صاحب مالی گاؤں، مولانا نثار احمد قاسمی مئو اعظم گڑھ، ماسٹر سعید احمد لوہار منڈی، مولانا الطاف الرحمان اعظم گڑھ، حافظ عظمت صاحب مہاراشٹر، حضرت مولانا عبدالتواب صاحب مالی گاؤں، مولانا عبید الرحمان قاسمی، مولانا اقبال حسین قاسمی، مولانا مفتی رحمت اللہ قاسمی، مولانا عبدالخالق ندوی، مولانا بشیر الدین ندوی مرحوم، حافظ کلیم اللہ ہیور کھیڑ، قاری اخلاق احمد مالی گاؤں۔ ہاں دے دو، بولیے بولا نا، مولانا بشیر الدین صاحب ندوی مرحوم کی شال مولانا ان کے چھوٹے بھائی مولانا ہارون مفتی محمد ہارون صاحب کو دی جا رہی ہے۔ ہاں اور مرحوم قاری عبداللطیف صاحب ملی جن کا انتقال ہو گیا، ان کے فرزند مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان کی شال دی جا رہی ہے۔ حافظ قاری اخلاق احمد صاحب مالی گاؤں، جناب شریف الدین صاحب ناصر برہان پور، مولانا عبد المجید مالی گاؤں، مولانا محمد علی صاحب یہ لے لو زبیر کی، حافظ آصف خان جمشید خان ہیور کھیڑ، حضرت مولانا ابرار احمد صاحب ندوی، مولانا حافظ صابر حسین امراوتی، مولانا محمد یونس بہادر پور، حافظ عبدالحمید مسجد پیش امام مسجد باب الحق برہان پور، کہاں ہے مولانا حافظ فضیل؟ کہاں ہے حافظ فضیل صاحب؟ آئیں اپنے والد کی دستار لے کر جائیں۔ مولانا عبدالرشید محل گلارا، مولانا ذکا اللہ سنالا، ماسٹر علی محمد سعید لودھی پورا، قاری محمد حسن برہان پور، مولانا فضل الرحمان ندوی، مولانا محمد ناصر صاحب پنجگوان، مولانا آزاد احمد صاحب جہانا گنج، مفتی جاوید احمد قاسمی بستی، حضرت مولانا محمد آصف خان صدیقی ہاشم پورہ، مولانا شفیق احمد صاحب بہادر پور، مولانا نسیم اختر صاحب ندوی بستی، حضرت مولانا محمد آفاق قاسمی، حضرت مولانا مطلوب احمد صاحب۔ یہ مدرسے کے سابق مدرسین میں رہے، اس میں پرانے بھی ہیں اور جدید بھی ہیں۔ اب آپ حضرات کے سامنے حافظ عبدالحمید صاحب یہ عیدگاہ کے نائب امام بھی ہیں اور مسجد باب الحق کے پیش امام بھی ہیں، ہمارے طالب علم بھی ہیں۔ اب آپ حضرات کے سامنے ابھی جو سابقہ مدرسین کرام تھے جنہوں نے دینی خدمت انجام دی، اب اس کے بعد کا نام پیش کیا جا رہا ہے جو فی الحال حاضر ہیں اور مدرسے میں دینی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ اب ان تمام اساتذہ کرام کا نام آپ کے سامنے آ رہا ہے جو اس وقت بہت ہی جاپشانی کے ساتھ الحمدللہ ادارے میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ اور
انہی کی محنتیں ہیں جو آج یہ ہم 50 سالہ جشن اس ادارے کا دیکھ رہے ہیں. میں اور ہم تمام علماء کرام دعائیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ بہترین جزائیں میں نصیب فرمائے, دنیا اور آخرت کی بہترین نجات اور کامیابی کا ان کی اس خدمات کو ذریعہ بنائے. میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ مدرسہ اعلیٰ کے صدر مدرس اور استاد حدیث حضرت مولانا سعید احمد قاسمی صاحب فیضی میں گزارش کروں گا مفتی اسماعیل صاحب سے, مولانا عیسیٰ صاحب سے کہ وہ مولانا سعید احمد قاسمی صاحب کے شال سے اعزاز فرمائیں. شیخ الحدیث حضرت مولانا شمس الدین صاحب قاسمی میں ان سے گزارش کروں گا اور ہمارے معزز علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ وہ شال دے کر اعزاز فرمائیں. اور ایک نوجوان عالم دین میرے اپنے دوست بھی ہے, میرے اپنے رفیق یعنی علمی میرے ساتھی بھی ہے, حضرت مولانا مفتی انصار صاحب قاسمی نائب شیخ الحدیث و نائب مفتی حریم پورہ برہان پور. میرے بہت ہی معزز استاد محترم حضرت مولانا مفتی قاضی محمد علی قاسمی صاحب میں گزارش کروں گا مفتی اسماعیل صاحب سے کہ وہ شال دے کر استقبال فرمائیں. مفتی محمد سعید صاحب اشاعتی استاد فقہ و عربی ادب نیا محلہ برہان پور. حافظ عبد المتین خان صاحب شونا علیم اللہ صاحب اشاعتی شعبہ دینیات سپر سائنسی ادب بالاپور مہاراشٹر. حضرت مولانا احسان اللہ صاحب اشاعتی فیضی عربی استاد عربی اردو ادب عالم گنج برہان پور. حضرت مولانا حافظ عقیق احمد صاحب اشاعتی فیضی استاد تجوید و قرات. حضرت مولانا حافظ وسیم اللہ صاحب حسینی فیضی استاد تجوید و قرات سپر سائزنگ برہان پور. حضرت مولانا شاکر صاحب باندوی فیضی استاد ناظر قرآن زین آباد برہان پور. حضرت مولانا حافظ سلیم اللہ صاحب فیضی استاد دینیات حریر پورہ برہان پور. حضرت ماسٹر رفقت حسین صاحب ایم اے استاد عصری علوم بیری میدان برہان پور. یہ وہ اساتذہ تھے جو یہاں پر فی الحال اس مدرسے میں خدمات انجام دے رہے ہیں. دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اپنے علاقوں میں دینی خدمت انجام دے رہے ہیں. تو مختصراً میں کچھ حالات مدرسے کے بتاؤں کہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. حضرات گرامی اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے یہ سعادت مسعود نصیب فرمائی کہ ہم آج نہایت خوشی و مسرت کے ساتھ مدرسہ فیض العلوم برہان پور کے احوال و قواعد کی 50 سالہ کارگزاری ہمدردان و بھائی خواہاں حضرات مدرسے کی خدمت میں نیز ہندوستان کی مایہ ناز علمی شخصیات بالخصوص ندوۃ العلماء کے سربراہ و آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کے صدر حضرت مولانا سید رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم, حضرت مفتی عبد الرحمن مدد ذلہ بستوی جنرل سیکریٹری آل انڈیا رابطہ مدارس اسلامیہ و حضرت مولانا غلام محمد مدد ذلہ مخادم القرآن بانی محتمم جامعہ ارشاد العلوم اکل کنواں و محتمم دارالعلوم دیوبند, مفسر مالیگاؤں و شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ مالیگاؤں و رکن شورا دارالعلوم دیوبند. مفتی طریقت حضرت مولانا شاہ منیر احمد صاحب خلیفہ مجاز حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب جونپوری کالینا بمبئی. حضرت مولانا محمد عیسیٰ منصوری صاحب چیئرمین ورلڈ اسلامک فورم یو کے وہ عالی جناب حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرحمن ساجد الاعظمی مدرس مدرسہ سید سکندر علی صاحب مدد ذلہ اور اورنگ آباد. حضرت مولانا نثار احمد قاسمی مدد ذلہ مئو یو پی. حضرت مولانا حکیم جلال الدین کشمیری مدد ذلہ پروفیسر طبیہ کالج پونا. حضرت مولانا آزاد احمد صاحب مدد ذلہ جہانا گنج پہلے شیخ الحدیث مدرسے اعلیٰ ہیں اور دیگر تمام حضرات جلد اسٹیج پر جلوہ فروز علماء و حفاظ کرام و مدعو مہمانان اعظام و ذمہ داران مدرسہ من جملہ تمام خاص و عام کی موجودگی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہے. فیض العلوم کی ایک بڑی تعداد ان میں سے مدرسہ حاضہ سے درجہ عربی صوبم سے لے کر درجہ عربی ششم تک تعلیم حاصل کر کے مختلف مدارس سے تکمیل کرنے والے علماء جیسے دارالعلوم دیوبند ندوۃ العلماء مالیگاؤں وغیرہ ہیں.
محترم حضرات میں درج ہے کہ حضرت شیخ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے مرشد نظام الدین اولیاء سے ملاقات کر کے دہلی سے دولت آباد کے لیے عازم سفر ہوئے، اس نائے راہ میں تاپتی ندی کے کنارے ایک بڑے پتھر پر اذان کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی اور ایک شہر آباد ہونے کی دعا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے دوسرے بزرگ حضرت شاہ زین الدین داؤد شیرازی جو ملک نصیر خان فاروقی 1437 کے مرشد ہیں، بادشاہ سے کہا تم میرے شہر برہان الدین کے نام پر ایک شہر آباد کرو اور نام برہان پور رکھو، اور دریا کے مشرقی کنارے پر جہاں اس وقت موجود ہوں ایک قصبہ آباد کرو، اس کا نام زین آباد رکھو۔ شیخ زین الدین کی زبان سے یہ الفاظ سن کر نصیر خان بہت خوش ہوا اور اس نے اسی وقت اپنے اراکین سلطنت کو حکم دیا کہ برہان پور زین آباد، اور نصیر خان فاروقی نے برہان پور کو ہی اپنا پائے تخت بنایا۔ نصیر خان کی اولاد میں رضا علی، راجہ علی خان، عادل شاہ فاروقی کہلاتا تھا۔ تخت نشین ہوا اور اپنی عقل مندی سے بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کی باجواری کو اپنا لیا۔ عادل شاہ نہایت منصف مزاج، بااخلاق اور مذہبی حنفی کے علماء فضلاء کی صحبت پسند کرتا تھا۔ عادل شاہ نے قلعہ عسیر کی 850 فٹ بلندی پر جامع مسجد کا ماڈل 1588 میں تعمیر کرایا اور ترجمہ منشی موتی اللہ راشد صاحب نے کیا۔ حضرت شیخ کی وفات 1029 میں ہوئی، مدفون شیخو پورے میں ہے، حمید پورہ۔ اس زمانے میں علم و فضل کا مرکز تھا، اسی زمانے کے قدیم مسجد بھی ہے۔ اس جگہ کو دیکھ کر محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی شیخ الحدیث نے فرمایا کہ اس بستی میں اس وقت 700 حفاظ کرام رہا کرتے تھے۔ حافظ سعید اللہ اسی محلے شیخ پورے میں جو عالم ہیں اور نائب رسول کے ہم عصر ہیں، دفن ہیں، مزار کے قریب گول پتھر ہے۔ حضرت شاہ بہاؤالدین باجنگ رحمۃ اللہ علیہ گجرات سے برہان پور آ کر مقیم ہوئے۔ عادل شاہ نے حضرت کے لیے مسجد اور خانقاہ بنوائی جو فی الحال تبلیغی مرکز سے جانی جاتی ہے۔ علم سلوک پر خزائن رحمت لکھی جس کا قلمی نسخہ مولانا سید احکام اللہ مرحوم کے کتب خانے میں محفوظ ہے۔ حضرت شیخ ہندی اور فارسی کے شاعر بھی تھے۔ شیخ علی متقی برہان پوری مہاجر مکی 8 سال کی عمر میں حضرت شاہ باجنگ سے منسلک ہوئے۔ 100 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ علم حدیث پر ضخیم کتاب کنز العمال ہے جس کا عربی سے ترجمہ کیا ہے۔ علماء کا اعتراف ہے کہ ساری دنیا علم پر امام جلال الدین سیوطی کا احسان ہے اور سیوطی پر علی متقی کا احسان ہے۔ حضرت شیخ محمد طاہر پٹنی شاگرد شیخ علی متقی مولوی منون بہار، خواجہ سید حاسم کشمی نقشبندی، وفات 1045۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کے مرید و خلیفہ تھے۔ 15 سال تک جامع مسجد برہان پور کے امام رہے۔ پہلے پرانا رول ندی کے کنارے شمال میں دفن تھے۔ نقل مکانی 1272 میں کی گئی۔ مکان مدفون ہاشم پورہ۔ شیخ عبد الرحیم کپلونجی عادل پورہ ٹرانسپورٹ نگر جن کی خانقاہ اور مسجد جو عادل شاہ فاروقی نے بنوایا تھا اب فی الحال اس میں مدرسہ شیخ علی متقی کے نام سے جاری ہے۔ اسی مدرسے میں 5، 6، 7 اپریل کو 17واں فقہی سیمینار منعقد ہوا تھا جو اسی مدرسے کا فیض ہے۔ شیخ نظام الدین برہان پوری شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کو جب زمانے شہزادگی میں دکن کا انتظام سپرد ہوا اور فتاوی عالمگیری کی ترتیب و تعریف کے لیے 350 علماء کی جماعت منتخب ہوئی تو اس کی صدارت شیخ نظام الدین برہان پوری کو تفویض ہوئی۔ حضرت شیخ نے 80 برس سے زیادہ میں اپنے وجود سے اس شہر کو رونق بخشی۔ دور مغلیہ دور میں جو اہل قلم برہان پور میں مشہور ہیں ان میں مرزا عبد الرحیم خانہ عربی، فارسی، ترکی، ہندی اور سنسکرت زبان کے مشہور مصنف تھے۔ ان کا شمار اکبر کے نورتن میں تھا۔ اگرچہ ان کی پیدائش و وفات شہر میں نہیں ہوئی تاہم 28 سال برہان پور کے صوبے دار رہے۔ ان کا قابل ذکر کارنامہ نہر خیر ہے جس کا پانی آج بھی جاری ہے۔ یہ نہر 4 کلومیٹر کے رقبے تک جاتی ہے۔ 108 کنویں بغیر بجلی کے پانی پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ ایران اور ہندوستان صرف 2 جگہ یہ نہریں تھی۔ ایران کی نہر ختم ہو چکی، اب صرف یہ پوری دنیا میں برہان پور میں ہے جسے آجوا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکماء میں ایک حکیم محمد اکبر ارزانی عالمگیری دور حکومت کے وہ مایہ